بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. عناق نامی عورت کا زبردست قصہ. اب جو ہے پورا قصہ حدیث پوری دھیان سے سنیے. ایک صحابی تھے، ان کا نام مرثد تھا اور ان کے ابا کا نام بھی مرثد تھا. مرثد ابن ابی مرثد خلاصہ کلام. یہ زمانے جاہلیت میں عناق نامی ایک عورت تھی، طائفہ تھی، کوٹھے چلاتی تھی. اس سے ان کے تعلقات تھے زمانے جاہلیت میں. مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. مکہ مکرمہ میں دو عورتیں تھی، ایک سارا تھی جو گانا اچھا گاتی تھی، اور ایک عناق تھی، وہ یہ جو ہے کوٹھے چلاتی تھی. تو سارا کے قصہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ عناق کا قصہ پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں. تھوڑا لمبا ہے لیکن دھیان سے سنیے. اب یہ صحابی بن کر مدینہ منورہ آ گئے. تو مدینہ منورہ آ کر انہوں نے سوچا کہ میں بڑا کام کیا کروں. پہلوان تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ جاتے تھے، اور وہاں جا کر یہ کام یہ کرتے تھے کہ جو مسلمان قیدی ہیں ان کو چھوڑاتے تھے چپکے سے. اس زمانے کے قیدی جو ہوتے تھے وہ کوئی لمبی چوڑی جیلیں نہیں ہوتی تھی جہاں بھینس باندھی جاتی ہے، گائیں باندھی جاتی ہیں، بکریاں باندھی جاتی ہے. وہاں قیدی کو یہ باندھ دیتے تھے اور بیڑی ڈال دیتے تھے. اور کوئی بڑا قیدی ہو تو ذرا پولیس والے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ترتیب تھی. یہ جاتے تھے مکہ مکرمہ اور وہ قیدی کو چھڑا کر اپنے اوپر بٹھا کر بہت دور تک بھاگتے تھے، اور بھاگ کر جو ہے پھر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے کہ جا اب تم مدینہ منورہ چلا جا. یہ کام کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ مکہ مکرمہ پہنچے، مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک قیدی کو چھڑوانا تھا. 14ویں رات کا چاندنی تھی. ایک دیوار کے پاس بیٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں عناق نامی عورت آ گئی. اس نے پہچان لیا کہ یہ مرثد ہے. ارے مرثد تو ہے؟ فرمایا ہاں. تو عناق ہے؟ فرمایا ہاں. ارے بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، پرانی یادیں تازہ ہو گئی، چل میرے ساتھ، آج گھر میں رات گزاریں گے، میرے گھر چل. تو حضرت مرثد نے کہا کہ عناق دیکھ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور زنا حرام ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب عناق نے یہ سنا تو عناق نے جو ہے بدلہ لیا ان سے. زور سے اعلان کیا، ارے مکہ والو، او مکہ والو، او مکہ والو، یہ تمہارے قیدی چھڑا کر یہی لے جاتا ہے مرثد، اس کو پکڑو تو اس کو قید میں ڈالو. یعنی اس پر الٹا الزام لگا دیا پھنسانے کے لیے. حضرت مرثد نے کہا کہ یار اس نے تو میرے ساتھ دھوکے بازی کی. اب یہ حضرت مرثد جو ہے یہ وہاں سے اٹھے اور بھاگے. تو کہتے تھے کہ جب اس نے وہ عناق نے آواز لگائی تو مکہ والے بھی جاگ گئے. تو 8 آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے 8 آدمی وہ بھی حضرت مرثد کے پیچھے بھاگے. حضرت مرثد آگے آگے اور یہ 8 آدمی پیچھے پیچھے. لیکن کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی تھی، پہلوان تھا، میں برابر بھاگتا رہا، میں ان کے ہاتھوں میں نہیں آیا. ایک مجھے غار دکھا، اس غار میں جا کر میں چھپ گیا. یہ 8 کے 8 جو ہے وہ بھی پیچھے پیچھے آئے، مجھے ڈھونڈتے رہے، میں ملا نہیں. میرے غار کے قریب بھی آئے، ان کی آوازیں بھی سنی، لیکن وہ میرے پاس اندر نہیں آئے کہ نہیں یہاں تو نہیں ہوگا، لیکن میں تھا اندر ہی. اب جو ہے وہیں پر وہ باتیں کرتے رہے. غار کے اوپر کھڑے ہو کر ان نے پیشاب کیا. تو حضرت مرثد کہتے تھے کہ سارا پیشاب میرے بدن پر آیا، میرے کپڑوں پر، کپڑے خراب، چہرہ خراب. اور ان کم بخت یہ 8 کو اسی وقت پیشاب لگا تو 8 نے پیشاب کیا اور سب کا پیشاب آیا. اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتا رہا اللہ پاک کوئی بھی پیشاب آوے، کچھ بھی آوے، لیکن میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے وعدے میں پورا ہوں. میں وعدہ پورا کروں گا. میں جو ہے کوئی ہارنے والا نہیں ہوں. ہمت تھی ان کے اندر. اب جو ہے یہ سیدھے
جب مشرکین مکہ نے کہا کہ بھئی یہ تو ملا نہیں، پیشاب کر کے وہ تو چلے گئے، سارا پیشاب جو ہے میرے اوپر آیا، میرا غار بھی پیشاب سے بھر گیا۔ جب وہ چلے گئے میں نے باہر نکل کے دیکھا تو کوئی نہیں، یہ سب بھاگ گئے، لیکن میں بھی ہمت والا تھا، میں جو ہے وہاں سے سیدھا مکہ میں واپس آیا، اور ایک صحابی جس کو چھڑانے کی میں نے سیٹنگ کی تھی وہ ساری سیٹنگ کر کے خلاصہ کلام یہ کہ وہ جو جیل میں آدمی تھا وہ مجھ سے بھی زیادہ وزنی تھا، وہ بھی بڑا پہلوان تھا، تو میں نے اس کو اٹھایا، تو میں نے کہا یار تو اتنا وزنی ہے کہ تجھے کیا اٹھاؤں، یا تو مجھے اٹھا، نہ کہ دونوں ایک دوسرے کو اٹھا کے چلیں گے ہاتھ پکڑ کے۔ اس کو بھگا کر لایا اور بھگا کر جو ہے مدینہ منورہ اس کو پہنچا دیا۔ اب مدینہ منورہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سارا قصہ سنایا، حضرت یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور جو ہے میں اس کو چھڑا کے لے آیا۔ پھر حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں عناق سے شادی کر لوں، زمانے جاہلیت میں میرا بہت تعلق رہا ہے اس سے، اور مجھے اس سے سکون بھی بہت ملتا ہے، آپ مجھے اجازت دیتے تو میں شادی کر لوں اس سے مکہ جا کر۔ آپ خاموش رہے۔ دوسرے دن پھر آ گئے، حضرت عناق سے شادی کر لوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ خاموش رہے۔ تیسرے دن پھر آئے، حضرت وہ عناق سے شادی کر لوں، آپ نے فرمایا تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، کہ زانیہ کا سے نکاح نہیں کیا جاتا، کہ مومن زانیہ سے نکاح نہیں کرے گا، وہ زانیہ ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں ہے۔ کوئی مومنہ ڈھونڈ، اللہ تعالیٰ تجھے اچھی کوئی مومنہ دیندار لڑکی دے دے گا تو اس کی طرف اپنا دھیان ہٹا لے۔ یہ آیت نازل ہوئی، تو یہ ان کی دینداری تھی، حضرت مرشد ابن ابی مرشد کی۔ اب جو ہے مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ کوئی زانیہ عورت ہے، توبہ کر لی اس نے، صالحہ بن گئی، دیندار بن گئی، تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے بے اتفاق علماء۔ یہ سارا قصہ تفسیر ابن کثیر میں الزانیۃ لا ینکحها الا زان کی تفسیر میں یہ سارا قصہ مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فُجَاءَةِ الشَّرِّ، اے اللہ اچانک کا خیر مجھے عطا فرما اور اچانک کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔